جماعت سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وجاشت الیہ النفس خوفا وخالہ مصابا ولو امسى على غیر مرصدی اذا القوم قالوا من فتى خلت انی عنیت فلم اکسل ولم اتبلدی احلت علیها بالقطیع فجذبت وقد خب آل الامعز المتوقتی۔ وجاشت الیہ النفس خوفا، جاشا یجیشو کے معنی آتے ہیں جوش مارنا، یعنی دل کا اپنی جگہ سے زائل ہو جانا، ہلنا دہلنا۔ اور الہی کی جو ہی ضمیر ہے وہ دوست کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نفس جو ہے جاشت کا فاعل ہے۔ تو ویسے تو جاشا یجیشو کے معنی آتے ہیں جوش مارنا، ابلنا، لیکن یہاں پر معنی دل کا دہلنا، الہ سلہ کے ساتھ استعمال ہو، دل کا دہلنا۔ خوفاً یہ مفعول لہو ہے، اور وخالہ یہ اس کا عطف ہے جاشت ما قبل جملے پر، اور مصابن جو یہ حال ہے وہ ضمیر سے۔ اور باؤ جو ہے یہاں پر وصلیہ ہے۔ مرصد کی جمع مراصد، سیدھا راستہ، لیکن یہاں پر جو ہے غیر ہے، سیدھا راستہ نہیں، مطلب خطرناک راستہ، راہ خطرناک مرصد کا معنی۔ اور جاشت یہ مفعول، جاشت فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ معطوف علیہ ہے، اور وخالہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یہ ظرف بنے گا اسی کا، اذا قال کا، یعنی میں اپنی اٹھنی کو دوڑاتا ہوں جب میرا دوست مجھ سے کہتا ہے۔ اب وجاشت الیہ النفس خوفا، اور میں اپنی ناقہ کو دوڑاتا ہوں اس دوست کے دل کے دہلنے کے وقت، خوف سے دہلنے کے وقت۔ وجاشت الیہ النفس، دوست کے دل کے خوف و دہشت سے دہلنے کے وقت، اور میں اپنی اٹھنی کو دوڑاتا ہوں کب؟ جاشت الیہ النفس خوفا، دل کے خوف و دہشت سے دہلنے کے وقت۔ وخالہ مصابا، اصاب یصیب مصیبت کا لائق ہونا، مفعول لہ، اور خالہ یخلو من خیال کرنا، اس کا بھی عطف ہے ما قبل جملے پر۔ وخالہ مصابا، اور میں اپنی اٹھنی کو دوڑاتا ہوں اس دوست کے اپنے آپ کو مصیبت زدہ خیال کرنے کے وقت، یعنی دوست کے خوف و دہشت سے دل کے دہلنے کے وقت اپنی گھوڑی کو دوڑاتا ہوں، اٹھنی کو دوڑاتا ہوں۔ وخالہ مصابا، اور اس کے اپنے آپ کو مصیبت زدہ خیال کرنے کے وقت دوڑاتا ہوں، اگرچہ وہ امسی سفر کرنا شام کا، اگرچہ وہ سفر کر رہا ہو راہ خطرناک پر، یعنی جب میرا دوست کا دل جو دہل جائے خوف و دہشت سے، اور وہ اپنے آپ کو دشمنوں کے نرغے میں مصیبت زدہ جو خیال کرے، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائے، تو ایسی صورت میں مدد کے لیے جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں بلا کسی سوچے سمجھے، راستہ خطرناک ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا ہوں، اپنی اٹھنی کو دوڑا دیتا ہوں اپنے دوست کو بچانے کے لیے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہے۔ اذ القوم قالوا من فتن خلت انی انیت فلم اکسل ولم اتبلدی۔ اس شعر میں اپنی بہادری بیان کرنا مقصود ہے، یعنی قوم میں جب کوئی کہتا من فتح تو میں اس سے اپنے آپ کو ہی میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پوری قوم میں نوجوان جو ہے صرف بہادر نوجوان میں ہی ہوں، اس لیے من فتح اگر کوئی کہتا تو میں اس سے اپنے آپ کو ہی
مطلوب و مقصود سمجھتا ہوں اور فوراً اس کے تعاون، اس کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے کو، اپنی اونٹنی کو دوڑا دیتا ہوں۔ خالہ یخلو خیال کرنا، انا یعنی ارادہ کرنا، اصل اکسل کسلا یکسلو سستی کرنا، تبلد یتبلد باب تفاعل سے ہے حیران ہونا، تردد و تشکک کا شکار ہونا۔ یہاں پر قالو جو ہے مبتدا ہے اور قالو جو خبر ہے، منفتح قالو کا مقولہ ہے، تو قالو جو ہے اپنے مقولے سے مل کر خبر ہے، کس کی؟ قوم کی۔ قوم مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے یہ شرط ہے، اذا جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور خلتو جو ہے اس کی یہ جزا ہے، اور انیتو یہ انی کی خبر ہے، تو انا جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتابیل مفرد ہو کر کے خلتو کا مفعول ہے۔ ولم اکسل ولم اتبلد اسی کی تاکید ہے۔ اذ القوم قالوا من فتح خلتو، جب قوم کہتی ہے کون نوجوان، من فتح کون نوجوان، خلتو تو میں خیال کرتا ہوں، انی عنیت کہ میں ہی مطلوب و مقصود۔ جب قوم کہتی ہے من فتح، جب قوم کہتی ہے من فتح خلتو تو میں خیال کرتا ہوں، انی عنیت کہ میں ہی مطلوب و مقصود ہوں۔ ولم اکثر تو نہ میں سستی کرتا ہوں، ولم اتبلدی نہ تردد و تشکک کا شکار ہوتا ہوں، یعنی کوئی سوچتا سمجھتا نہیں، نہ میں توقف کرتا ہوں، نہ تردد و کسی طرح کے تردد کا شکار ہوتا ہوں، فوراً اس کی حفاظت کے لیے اپنی اونٹنی کو دوڑا دیتا ہوں۔ احلت علیہ بالقطیع قد ذمت وقد خب آل ام عزل متوقف۔ احالہ یحیل یہاں پر ہے متوجہ ہونے کے معنی میں، اور یہ جواب کے معنی بھی ہے، خلتو یعنی خیال کرتا ہوں، احلت متوجہ ہوتا ہوں، اذا کا جواب ہے۔ قطعی کی جمع قطع، جس کا معنی تھا کوڑا، اجزم یجزم برقرفتاری سے دوڑنا، خبہ یخبو مجزن ہونا، آل کے معنی ریت، امعز کی جمع اماعز جن کے اس کا معنی تھا چٹیل میدان، سنگلاخ زمین، متوقف چمکدار، دونوں تینوں میں براعت النذیر ہے، خبہ آل امعز متوقف چاروں میں۔ کہنے کا مقصد یہ جب کوئی کہتا من فتح، جب کہتا ہے تو میں اپنی اونٹنی پر متوجہ ہوتا ہوں کوڑے کے ساتھ، یعنی اس پر سوار ہو کر کے کوڑا مارتا ہوں تو اوپر طرفداری سے دوڑنے لگتی ہے، کتنا ہی چٹیل میدان ہو، کتنی دھوپ ہو، کتنی تیز تند جو ہوائیں چل رہی ہو، اور کتنی تپی جو ہے زمین ہو، کتنا چٹیل سنگلاخ میدان ہو، اگرچہ چٹیل میدان جو ہے دریا کی طرح لہلہا رہا ہو، دریا کی طرح چمک رہا ہو، گویا اگرچہ سنگلاخ زمین، ریتلی زمین اگرچہ دریا کی طرح نظر آ رہی ہو چمکنے میں، گویا دریا بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے چمکنے کے اعتبار سے، تو میں نہ تپتا ہوا صحرا دیکھتا ہوں، نہ چٹیل میدان دیکھتا ہوں، نہ کسی کا ڈر و خوف کو میں خیال کرتا ہوں اپنے ذہن و فکر میں، فوراً جو ہے اس کو بچانے کے لیے اپنے گھوڑے کو، اپنی اونٹنی کو دوڑا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں احلت، احالہ یحیل متوجہ ہونا، جب قوم جو ہے جب کہتی ہے من فتح کون نوجوان، تو کہتے احلت علیہا تو میں اس اونٹنی پر متوجہ ہوتا ہوں، بالقطیعی کوڑے کے ساتھ، فجزمت تو وہ اونٹنی برقرفتاری سے دوڑتی ہے، واو حالی آیا پر، درا حالانکہ چمکدار چٹیل میدان کا ریت دریا کی طرح مجزل ہے، درا حالانکہ چمکدار چٹیل میدان سنگلاخ کی چٹیل میدان کا ریت دریا کی طرح مجزل ہے۔ وذالت کما ذالت ولیدۃ مجلس تری ربہا ادیال سحل ممددی۔ ذالہ یذیل کے معنی آتے ہیں ناز و نخرے کرنا، اترا کر کے چلنا، ولیدۃ کی جمع ولاد، اس
کا معنی باندی رقاصہ، اور تشبیہ مرسل مجمل ہے، یعنی اٹھنی کے ناز و نخرے کے ساتھ چلنے کو تشبیہ دیے مجلس کے رقاصہ کے اطراء کر ناچنے سے۔ اور تری ربہ یہ حال ہے ذالت کی ضمیر سے، ولیدت سے حال ہے، اور اذیال ذیل کی جمع دامن، سحل کی جمع سحول سفید چادر، ممدد دراز۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اٹھنی ناز و نخرے کے ساتھ چلتی ہے، اتراتی ہوئی چلتی ہے، جیسے کہ رقاصہ جو اترا کر کے ناز و نخرے سے ناچتی ہے اپنے چادر کے دامن کو دکھاتی ہوئی، اپنے آقا کو ناچتے وقت اپنی چادر کو دکھاتی ہے، آقا کو اپنا دوپٹہ دکھاتی ہے اتار اتار کے۔ اسی طریقے سے جیسے اس کے ناچنے کا انداز ہوتا ہے ناز و نخرے کے ساتھ چلنا اور اپنی نمائش کرنا، اسی طریقے سے اٹھنی بھی اسی کی طرح حرکت و نقل کرتی ہے۔ فضالت کمازالت ولیدت مجلسی، تو وہ اٹھنی ناز و نخرے کے ساتھ چلی، جب میں اس پہ سوار ہوا تو ناز و نخرے کے ساتھ اترا کر چلی، مجلس کی رقاصہ کے اترا کر چلنے کی طرح۔ فضالت تو وہ اترا کر چلی، کمازالت ولیدت مجلس، مجلس کی رقاصہ کے اترا کر چلنے کی طرح۔ تری ربہا اذیال صحن ممددی، یعنی دراز سفید چادر کے دراز سفید چادر کا دامن اپنے آقا کو دکھانے والی، دراز سفید چادر کا دامن اپنے آقا کو دکھانے والی مجلس کی رقاصہ کے چلنے کی طرح وہ چلی۔ فضالت تو وہ چلی کس کی طرح؟ دراز سفید چادر کا دامن اپنے آقا کو دکھانے والی مجلس کی رقاصہ کی طرح۔ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطِّلَاءِ مَخَافَةً وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدُ الْقَوْمُ أَرْفَدِ، یسترفد ارفد دونوں میں جناس سے اشتقاق ہے، اور ارفد جو جواب متا کا۔ طلا طلعتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے پہاڑ چٹیل میدان۔ شعر کا مفہوم یہ کہ جب قوم مدد کے لیے پکارتی ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ ہمارے خوف کے میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہوں یا چٹیل میدان میں کسی جھاڑی میں جا کر کے چھپ جاتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ڈٹ کر سامنے سے مقابلہ کرتا ہوں اور اپنے جو مجھے مدد کے لیے پکارتا میں اس کی مدد کرتا ہوں، جان کی بازی لگا کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہاں پر اس شعر میں اپنی بہادری بیان کرنا مقصود ہے۔ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطِّلَاءِ مَخَافَةً، اور میں چٹیل میدان، اللہ نے اترنا رہائش اختیار کرنا، اور میں مارے خوف کے چٹیل میدان میں رہائش اختیار کرنے والا نہیں۔ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ الطِّلَاءِ، اور میں چٹیل میدان میں رہائش اختیار کرنے والا نہیں ہوں ڈر خوف کی وجہ سے۔ وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدُ الْقَوْمُ، لیکن جب قوم مدد طلب کرتی ہے، لیکن جب قوم مدد طلب کرتی ہے، ارفدی رفض یرفدو مدد کرنا، تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ وَإِن تبغینی فی حلقۃ القوم تلفنی وَإِن تقتسنی فی الحوانیت تصطدی۔ بغا بغی مانے چاہنا، حلقت مانے جماعت، الفا الفی باب افعال سے پانا، اقتناء سے تلاش کرنا، حوانی تحانت کی جمع دکان، شراب کی دکان، استدا استدی پکڑنا۔ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی فرد مجھے تلاش کرے، اگر قوم کی جماعت میں تلاش کرے تو قوم کی جماعت میں موجود ہوں گا، اور اگر شراب کی دکان میں مجھے تلاش کرے تو میں شراب کی دکان میں بھی ہوں گا، یعنی جہاں قوم کا فرد مجھے تلاش کرے گا وہیں میں موجود ہوں گا، اور میں اس کی مدد کرتا ہوں جب کوئی مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے۔ وَإِن تَبْغِينِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ، اگر تم مجھے تلاش کرے گا قوم کی جماعت میں، تلفنی تو تم مجھ کو قوم کی جماعت میں پالے گا۔ اگر تو یہ تلفنی جواب دے گا، اگر تم مجھ کو تلاش کرے گا قوم کی جماعت میں، تلفنی تو تم مجھ کو پالے گا قوم کی جماعت میں۔ وَإِن تَقْتِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ، اور اگر تو مجھے تلاش کرے گا شراب کی دکان میں، تستدی تو شراب کی دکان میں تو مجھے پکڑ لے گا۔ مَتَى تَأْتِنِي أُصْبِحْكَ كَأْسًا نَبِيَّةً وَإِن كُنْتَ عَنْهَا ذَاغِنَا فَغْنِ وَاسْتَدِي۔ اسبا یشبہو نے پلانا، شراب کا جام پلانا، کاسن
کی جمع کؤوس شراب پیالہ، رویتن لبلب شراب سے بھرا ہوا پیالہ، چھلکتا جام، اور ذاغنا بے نیاز، اغنا یعنی بے نیاز ہونا، وسطت مزید ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جب تو میرے پاس آئے گا تو تجھے شراب کا جام بھی میں پلاؤں گا، شراب کی دکان پر آ جائے گا تو میں تجھے شراب کا جام بھی پلاؤں گا، اور اگر شراب کا جام نہیں پیا گا تو میں نہیں پلاؤں گا۔ مجھ سے دوری اختیار کرے گا تو دوری اختیار کر، اس لیے کوئی جو مجھ سے قربت اختیار کرتا تو میں اس کی قریب ہوتا ہوں، جو دوری اختیار کرتا تو میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ اس شعر میں اپنی خودداری بیان کرنا، خودداری سخاوت بیان کرنا مقصود ہے۔ متا تعتنی، جب تو میرے پاس آئے گا، اس بہ کا، اس کا جواب ہے متا کا، اس بہ کا کاس رویہ، تو میں تجھے شراب کا چھلکتا جام پلاؤں گا، یعنی شراب کے چھلکتے جام سے میں تجھے شراب کروں گا۔ متا تعتنی، جب بھی تو میرے پاس آئے گا، اس بہ کا کاس رویہ، تو میں تجھے شراب کے چھلکتے جام سے شراب کروں گا۔ وَإِن كُنتَ عَنْهَا ذَاغِنًا، اور اگر تو شراب کے چھلکتے جام سے بے نیاز ہوا، بے نیاز ہو، فغنی تو بیان ہے، بے نیاز ہو، وزد، اور مزید بے نیازی کا رخ اختیار کر، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وزد اور مزید بے نیازی کا رخ اختیار کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي إِلَى ذُرْوَةِ الْبَيْتِ الْكَرِيمِ الْمُسَمَّدِ۔ سمدہ یسمو، مسمد مانے مقصود نظر، مابا ملجا، کریم مانے گھر، بیت کی صفت ہے، بلند و بالا گھر، بیت مانے گھر، یہاں پر خاندان مراد ہے، کرم فرما خاندان، ذرت مانے چوٹی، ذرا اس کی جمع بلندی۔ کہنے کا مقصد یہاں پر اپنی نسبی شرافت بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر نسبی جہت سے اگر مجھے دیکھا جائے تو میں تمام لوگوں کے نسب میں اعلیٰ آدمی ہوں۔ کہتا وَإِن تَقْتِلْ حَيُّ الْجَمِيعُ، یہاں پر یہ ہے کہ التقاء التقے میں من پانا، اگر تمام قبیلوں کو تو پائے گا، اگر تمام قبیلوں سے ملاقات کرے گا، وَإِن تَلْتَقِ الْحَيَّ الْجَمِيعُ، اگر تو تمام قبیلوں سے ملاقات کرے گا، تلاقی، تو تم مجھ کو پائے گا، اس میں اجازت منصوباً محذوف ہے یہاں پر، اگر تمام قبائل سے تو ملاقات کرے گا، تلاقنی، تو تو مجھ کو پائے گا، کس صورت کیسی حالت میں پائے گا، اِلَى ذُرْوَةِ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ کریم المسمدی، مقصود نظر کرم فرما خاندان کی بلندی سے منسوب۔ وَإِن تَلْتَقِ الْحَيَّ الْجَمِيعُ، اگر تمام قبائل سے تو ملاقات کرے گا، تلاقنی، تو تو مجھ کو پائے گا، مقصود نظر ماوا ملجا کرم فرما خاندان کی سربلندی کے ساتھ منسوب۔ اصل میں بیت کے معنی گھر ہے، لیکن یہاں پر خاندان مراد، یعنی ظرف بول کر کے، بیت تو ظرف ہے، تو ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا بطور مجاز مرسل۔ ندامایا بیض کالنجوم وقینۃ تروح الینا بین برد و مجسد، اس میں بھی ملبوسۃ محذوف ہے، حال محذوف ہے۔ برد کے معنی آتے ہیں چادر، دھاری دار چادر کو بولتے ہیں برد، اور مجسد کے معنی آتے ہیں جامع زعفرانی، زعفرانی لباس، مجسد زعفرانی لباس، برد معنی چادر، راہ روح شام میں آنا۔ قینۃ کے معنی آتے ہیں لونڈی، باندی، رقاصہ۔ ندیم کی جمع ندام آیا، اس میں جو ہے تشبیہ مرسل مجمل ہے، یعنی میرے خوبصورت، ندام آیا بیزن، میرے ہم نشیں خوبصورت ہیں، دوستو آباد، میرے ہم نشیں خوبصورت ہے ستاروں کی طرح، یہ چمکدار، میرے ہم نشیں چمکدار روشن و تابناک ہیں ستاروں کی طرح، میرے ہم نشیں خوبصورت ہیں روشن و تابناک ستاروں کی طرح، یعنی ستارے چمکتے ہیں ویسے میرے ہم نشیں چمکتے ہیں۔ اور ایک رقاصہ ہمارے پاس شام کو آتی ہے، وقینۃ قینا، جس کی وقینۃ تروح الینا، اور ایک رقاصہ تروح شام میں آتی ہے، الینا ہمارے پاس، یہ ملبوسۃ محذوف ہے یہاں پر حال، بین برد و مجسدی، دھاری دار چادر اور زعفرانی لباس میں ملبوس ہو کر، میرے ہم نشیں چمکدار ہیں روشن و تابناک کے ستاروں کی طرح، اور ایک رقاصہ
تروح الینا ہمارے پاس شام میں آتی ہے روزانہ، بین آنے کی کیفیت کیا؟ بین برد و مجسدی، دھاری دار چادر اور زعفران لباس میں ملبوس ہو کر۔ تو یہ آج ماشاءاللہ 9 اشعار ہو گئے، اور کل کو جو یہ پورا صفحہ ہو جائے گا، اس لیے جو ہے آپ جلدی جلدی اس کی تیاری کریں، اور اس کے مفردات تھوڑے مشکل ہیں، مفردات پر اس کے مفردات کو رٹیں، مفردات کو یاد کریں، تاکہ امتحان میں جو آپ حضرات کو آسانی رہے، اور محاسن بلاغت پہ بھی غور کریں۔ ہر جگہ محاسن بلاغت نہیں بدلائے جاتے ہیں، اس لیے وقت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، اور عربی میں ترجمہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور ویسے یہ سخت کتاب ہے، اردو میں سمجھنا اس کا بہت مشکل ہے، تو عربی میں اس کا ترجمہ کروں تو وہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ یہ خالی اردو حل لغات میں اردو ترجمہ کرنے میں ہی جو ہے یہ 20-25 منٹ گزر جاتے ہیں، اور عربی میں ترجمہ لگایا جائے تو 40 منٹ کی گھنٹی ہو جائے گی، پھر سننے میں آپ حضرات کو اکتاہٹ ہوگی، اور ویسے بھی آدھے گھنٹے کی آڈیو سننے میں نے سنا ہے کہ آدھے گھنٹے کی آڈیو جو اس کو سننے میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور دوبارہ اس کو سنا جاتا ہے، تب جا کر کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے مشکلات کا سامنا ہے اس میں آن لائن تعلیم میں، تو آپ محنت سے جو ہے حاصل کریں، محنت سے تعلیم حاصل کریں، محنت سے پڑھائی کریں۔ جو محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی اور ہمیشہ یاد رہتی ہے۔